نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء، اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر منافقین کے کردار سے بحث کی گئی ہے، لیکن آغاز میں عورتوں کے حقوق اور میراث اور نکاح کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مشرکین عورتوں پر ظلم کرتے تھے، جو طاقتور ہوتا تھا ترکے پر قبضہ کر لیتا تھا اور اپنی مرضی سے کئی طرح کے نکاح ایجاد کیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالی خواتین، یتیموں اور تمام ورثاء کے حقوق اور نکاح اور معاشری زندگی میں عدل و اعتدال کو قائم رکھنا چاہتا ہے، اس لیے آغاز میں یہ حقوق اور احکام بیان فرما کر پہلے یہودی منافقین کا اور پھر مسلم منافقین کا کردار اجاگر کیا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو اسلام کا دعویٰ رکھتے ہوئے یتیموں، عورتوں کی حق تلفی کرے اور میراث ہڑپ کر جائے اور نکاح کے احکام کی پرواہ نہ کرے، وہ ضالین یعنی منافقین میں سے۔ حضرت عمر امیر المومنین رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ تعلموا سورۃ النساء والاحزاب والنور، سورہ نساء، سورہ نور اور سورہ احزاب کے احکام سیکھو۔ ان میں وہ احکام دیے گئے ہیں جن سے ہماری معاشری زندگی، ہماری سماجی زندگی سدھر سکتی ہے۔ فرمایا کہ لوگوں، اس رب کریم کی ناراضی سے ڈرو جس نے ایک جوڑے کو اتنی برکت دی کہ آج تم دنیا میں پھیلے ہوئے ہو اور زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہو، اور پھر دیکھو تمہارے باہم تمام کام اسی کے نام سے سنورتے ہیں، اس لیے اس کے ناراض ہونے سے ڈرو اور قرابت داروں کی حق تلفی سے بھی بچو کہ یہ رشتے ناتے تم پر ہمارا احسان اور انعام ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر یہ رشتے نہ ہوتے تو زندگی خالی خالی نظر آتی۔ فرمایا کہ لو، یہ حقوق ہم خود بیان کیے دیتے ہیں کیونکہ ہم تمہاری فطرت، تمہاری جبلت، تمہاری مصلحت اور تمہاری منفعت اور مضرت سے تم سے زیادہ آگاہ ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہی تو تمہیں پیدا کیا، بس یہ احکام سنو اور ان پر عمل کرو۔ سب سے پہلے یتیموں، بالخصوص قرابت دار یتیموں کے احکام بیان فرمائے۔ پہلا حکم، یتیم کے سرپرست کی حیثیت سے یتیم کا مال اور جائیداد تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ خیال رکھنا اس میں کسی طور سے بھی خیانت نہ کرنا اور وقت مقرر پر اس کی امانت اسے واپس کر دینا۔ 3 ضمنی احکام بیان فرمائے گئے۔ نمبر 1، یتیم لڑکی کا ولی، اس کا گارڈین، اگر یتیم لڑکی سے نکاح کی صورت میں مہر اور سلوک میں انصاف نہ کر سکے تو اس کا نکاح دوسری جگہ کر دے اور خود اس کا حمایتی بن کر رہے۔ دوسرا ضمنی حکم، ایک مرد ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ عدل کرے، اور اگر عدل نہ کر سکے تو پھر ایک ہی عورت سے نکاح کرے۔ تیسرا ضمنی حکم، بیوی کا مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ ہاں، اگر وہ خوشی سے معاف کر دے تو الگ بات ہے، اور خوشی سے معاف کرنا یہ ہوگا کہ آپ محترمہ کے پرس میں ڈال دیں، پراپرٹی ہے تو ان کے نام کر دیں۔ اس کے بعد بھی اگر وہ واپس کر دے، اب یہ خوشی سے معاف کرنا ہے، اگر نہ سماجی دباؤ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے معاف کیا، وہ دل سے معاف کرنا نہیں ہوا کرتا۔
بنیادی یتیم کا دوسرا حکم، مال انسانی حیات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا جو یتیم کم عقل اور نا تجربہ کار ہوں، مال ان کے حوالے نہ کرو، وہ ضائع کر دیں گے۔ ہاں، ان کی ضروریات پوری کرتے رہو اور ان کی دلداری کرتے رہو۔ تیسرا حکم، یتیم کی تربیت کرتے رہو، جب بالغ اور ہوشیار ہو جائے تو مال اس کے حوالے کر دو۔ 4، بڑا ہو کر لینے کے اندیشے سے یتیم کا مال ضرورت سے زائد اور جلد مت خرچ کرو۔ 5، سرپرست غنی ہے، اس کا ولی غنی ہے، تو یتیم کے مال سے اپنے لیے کچھ نہ لے، اور اگر محتاج ہے تو مناسب حق خدمت لے سکتا ہے، مناسب۔ 6 حکم، یتیم کا مال اپنی نگرانی میں لیتے وقت اور واپس دیتے وقت گواہ بنا لیا کرو تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ 7 حکم، دوسرے کے یتیم بچے کے ساتھ ویسا سلوک کرو جو تم اپنے یتیم بچے کے لیے پسند کرتے ہو۔ موت کا تو کسی کو معلوم نہیں کب آ جائے۔ 8 حکم، جو لوگ ناحق یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اس لیے میت کے گھر کھانا کھانے سے پہلے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ یہ ترکے میں سے تو کھانا نہیں پکوایا گیا، اس لیے کہ اس میں یتیم کا حصہ بھی شامل ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میراث کے احکام بیان فرمائے۔ میت کے ترکے میں بیٹوں، بیٹیوں، مردوں اور عورتوں سب کا حصہ ہے۔ ترکہ کم ہو یا زیادہ، حصے کے مطابق ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ ترکے میں سب سے پہلے میت کی تجہیز و تکفین ہوگی۔ ان ترتیب ذہن میں رہنی چاہیے کہ میت نے جو کچھ چھوڑا اس میں سب سے پہلے اس کی تکفین اور تجہیز کا خرچ اسی سے پورا کیا جائے گا۔ پھر اگر کوئی قرض ہے تو وہ قرض ادا کیا جائے، اور اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے کہ میرا مال فلاں نیک کام میں صرف کیا جائے تو 1/3 1/3 سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ 1/3 سے زیادہ اگر وہ وصیت ایسی ہے کہ 1/3 سے زیادہ کو گھیر رہی ہے تو یہ زیادہ استعمال کرنا وہ درست نہیں، باقی ورثہ کا حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول دے دیے کہ باقی ترکہ ان اصول کی روشنی میں تقسیم کرو۔ پہلا اصول، بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، یہ بنیادی ایک اصول ہے۔ 2، بیٹا کوئی نہیں، 2 یا زیادہ بیٹیاں ہیں تو انہیں 2/3 ملے گا، یعنی 66.6%۔ 3، صرف ایک بیٹی ہے تو نصف ترکے کی، ہاف کی وہ حقدار ہوگی اگر ایک بیٹی ہے۔ 4، میت کی اولاد ہے، بیٹا ہے یا بیٹی، ماں باپ بھی زندہ ہیں تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، تقریباً 16.7%۔ 5، میت لا ولد ہے، صرف ماں باپ وارث ہیں تو ماں کو 1/3 ملے گا اور باقی 2/3 وہ باپ کو ملیں گے۔ اگر اولاد نہیں ہے اور ماں باپ وارث ہیں تو ماں کے لیے 1/3 اور باپ کے لیے 2/3۔ 6واں اصول، میت لا ولد ہے اور اس کے 1 سے زائد بھائی بہن ہیں، خواہ حقیقی ہیں یا پدری باپ شریک، باپ کی طرف سے بھائی ہیں یا ماں شریک اخیافی بھائی ہیں، تو ایسی صورت میں ماں کو 6واں حصہ 16.7% ملے گا اور باقی سب باپ کو ملے گا۔ بھائی بہن کو اس صورت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر اس صورت میں صرف ایک بھائی یا ایک بہن ہو
یعنی میت لا ولد ہے اور ایک سے زائد بھائی بہن ہے، تو تب وہ پہلا حصہ گزر چکا، اور اگر ایک بھائی یا ایک بہن ہے تو اب ماں کو 1/3 33.3% اور باپ کو 2/3 ملے گا۔ 7واں اصول، بیوی فوت ہو گئی، اللہ تعالیٰ سب کی بیویوں کی حفاظت فرمائے۔ بیوی فوت ہو گئی، اولاد نہیں ہے، تو شوہر کو نصف ترکہ، ہاف ملے گا، اور اگر اولاد ہے، خواہ اس بیوی سے ہے یا اس سے پہلے کسی بیوی سے ہے، ایک ہو یا زیادہ، بیٹا ہو یا بیٹی، تو ایسی صورت میں شوہر کو 1/4 یعنی 25% ملے گا۔ اور 8واں اصول، شوہر فوت ہو گیا، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ شوہر فوت ہو گئے، اولاد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بیوی کو 25% یعنی 1/4 ملے گا، اور اگر اولاد ہے، خواہ اس بیوی سے ہے یا کسی دوسری بیوی سے، تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، 12.5%۔ 9، اگر میت کلالہ ہے، کلالہ کا معنی نہ ماں باپ ہیں نہ اولاد ہے، صرف بھائی بہن ہیں، تو دیکھا جائے گا کہ بھائی بہن کیسے ہیں اور کتنے ہیں۔ اگر اخیافی ہیں، مادری یعنی ماں کی طرف سے وہ بھائی ہیں، تو ایسی صورت میں صرف ایک بھائی یا ایک بہن ہونے کی صورت میں ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، 16.7%، یعنی اس میں بھائی اور بہن کا حصہ برابر ہے۔ اور اگر ایک سے زیادہ مادری بھائی بہن ہیں، ماں شریک بھائی بہن ہیں، تو ان سب کو 1/3 مال میراث میں ملے گا، 33.3%۔ اور اگر حقیقی یعنی علاتی بھائی بہن ہیں، یعنی باپ کی طرف سے بھائی بہن ہیں، تو ان کا حصہ اس سورہ النساء کی آخری آیت 176 میں مذکور ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ بھائی مر گیا، وارث صرف ایک بہن ہے، تو اسے ترکے کا نصف ملے گا۔ جیسے ایک بیٹی اگر وارث ہے تو اسے ترکے کا نصف ملتا ہے، اس میں بہن بھائی وہ اولاد کی طرح شمار کیے جا رہے ہیں۔ اور اگر وارث 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہیں، وارث 2 ہیں یا 2 سے زیادہ بہنیں ہیں اور ہیں یہ باپ کی طرف سے، تو انہیں 2/3 ترکہ ملے گا۔ جیسے 2 بیٹیاں ہوں، 66.6%۔ بہن فوت ہو گئی اور وارث صرف بھائی ہے، تو اسے 100% کل ترکہ اسے ملے گا، جیسے ایک بیٹا ہے اور وہ وارث ہو۔ اور اگر کلالہ کے وارث بھائی اور بہنیں ہیں، تو بھائی کو 2 بہنوں کے برابر حصہ ملے گا، باقی بہنوں میں تقسیم ہو جائے گا، بھائی کو 2 گنا حصہ آئے گا۔ فرمایا یاد رکھو میراث کی تقسیم میں کسی کا حق نہ مارا جائے، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں جو اس نے اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر مقرر فرمائی ہیں، اور جو ان حدوں کا احترام کرے گا جنت میں جائے گا، اور جو ان حدوں کو توڑے گا جہنم میں جائے گا۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے میراث کا۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں بہن کو حصہ نہیں دیا جاتا، کہیں بیٹی کو حصہ نہیں دیا جاتا، کہ آپ نے تو ساری زندگی ہمارے گھر آنا ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کی سزا جہنم ہے۔ آیت نمبر 15 میں خواتین کو ظلم و ستم اور جاہلانہ رویوں سے بچانے کے لیے چند احکام بیان فرمائے۔ اگر کسی خاتون پر بدکاری کا الزام لگتا ہے تو فوراً یقین مت کر لو
بلکہ ثبوت طلب کرو، اور ثبوت یہ ہے کہ الزام لگانے والے 4 ایسے گواہ پیش کریں جو گواہی کی شرعی اہلیت رکھتے ہوں۔ ہر نتھو خیرہ گواہ نہیں بن سکتا، گواہی کی شرعی اہلیت رکھتے ہوں، مسلمان ہوں، مرد ہوں، عاقل بالغ اور آزاد ہوں۔ اگر ایسی شہادت فراہم ہو جاتی ہے تو بے حیائی کی مرتکب خاتون کو گھر میں قید کر دیا جائے، یہاں تک کہ موت اسے قید حیات سے رہائی دلا دے یا اللہ تعالی کا کوئی دوسرا حکم نازل ہو جائے۔ خیال رہے کہ یہ حکم سورہ نور کے نزول سے پہلے کا ہے۔ سورہ نور اور سنت متواترہ سے اب بدکاری کی سزا یہ ہے کہ بے حیا مرد اور عورت اگر غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اگر الزام لگانے والے شرعی شہادت فراہم نہ کر سکیں تو خود انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے، حد قذف ان پر آئے گی۔ پہلا حکم وہ سورہ نور سے نور کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے کہ قید کر دیا جائے۔ اب یہ حکم ہے یا تو کوڑے لگائے جائیں گے اور یا پھر سنسار کیا جائے گا۔ آیت نمبر 16 میں غیر فطری عمل اور ہم جنسی کی سزا بیان فرمائی گئی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جسے ذکر کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا، لیکن کیا کیا جائے کہ ہمارے معاشرے میں یورپ سے یہ جو وبا آئی ہے، یہ وائرس ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے، اس کے لیے جھنڈے بنائے ہوئے ہیں، اس کے لیے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور اب تو مردوں کے آپس میں نکاح کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی جائز ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے سن لیجئے، اگر 2 مرد یا ایک مرد اور عورت غیر فطری عمل کریں تو انہیں زبان اور ہاتھ سے سزا دو، ایذا دو۔ قرآن مجید نے غیر فطری عمل کی سزا اجمال کے ساتھ صرف ایذا بیان کی ہے۔ ایذا کی تفصیل کورٹ کے سپرد ہے۔ عدالت حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے جو تعزیر مناسب سمجھے دے سکتی ہے۔ البتہ قوم لوط علیہ السلام کی سزا اور روایات اسلامی سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس بے حیائی کا عادی ہو، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، اگر کوئی فرد یا کوئی طبقہ اس بے حیائی کا عادی ہو تو چونکہ عمل غیر فطری ہے اس لیے سزا بھی غیر معمولی ہوگی۔ جیسا عمل ویسی سزا، کام الٹا کیا سزا الٹانا ہے، خواہ اسے پہاڑ اونچے مکان سے الٹا کر نیچے پھینکا جائے اور پتھر برسائے جائیں، یا اس پر دیوار الٹا دی جائے یا آگ میں الٹا کر جلا دیا جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے جو سزا دی تھی اس میں یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ ہاں، اگر یہ بے حیا سزا ملنے کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو پھر انہیں لعنت ملامت نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور مہربان ہے، تمہیں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں فرمایا کہ توبہ تب قبول ہوتی ہے کہ جہالت اور حماقت سے گناہ کر بیٹھا اور پھر جلد ہی توبہ کر لیتا ہے، اور اگر حالت نزع طاری ہو گئی، حالت نزع کے روح نکل رہی ہے، یا کفر پر موت آئی خدا نخواستہ، تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ میت کے ترکے کے ساتھ اس کی بیوی کو یعنی سوتیلی ماں کو بطور میراث لینا حلال نہیں ہے۔ دور جاہلیت میں
سوتیلی ماں بھی ترکے میں تقسیم ہوتی تھی۔ عورت پر اس کا حق چھیننے اور اس کا حصہ بٹورنے کے لیے ناروا پابندیاں مت لگاؤ۔ فرمایا بیوی کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، وعاشروہن بالمعروف، بھلے طریقے سے معقول طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر کوئی عادت تمہیں ناگوار گزرتی ہے تو یقیناً کچھ خوبیاں بھی تو ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں طلاق کی ریشو بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ کوئی چیز معمولی سی شوہر کو پسند نہیں، کوئی بیوی کو پسند نہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم نے جدا ہونا ہے، اور پھر کوئی اور نکاح، اور پھر کوئی اور نکاح۔ یہ اچھی روش نہیں ہے، اللہ کو یہ چیزیں ناپسند ہیں۔ فرمایا اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے کر دوسرا نکاح کرنا چاہے، کوئی صورت ایسی پیدا ہو گئی کہ اب جدائی وہ اپنے لیے مناسب سمجھتے ہیں اور بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے اور پھر دوسرا کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے، تو مہر، ہبہ اور تحفے کے طور پر دیا ہوا مال اور اشیاء تہمت لگا کر یا ستا کر واپس مت لو۔ جو دے دیا سو دے دیا، وہ اس کا حق ہے۔ یعنی یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس سے میں کسی طریقے سے چھین لوں اور پھر اس سے دوسرا میں نکاح کروں، یہ انتہائی ظلم ہے۔ فرمایا کہ سوتیلی ماں، اسی طرح سوتیلی دادی اور سوتیلی نانی سے نکاح مت کرو۔ اب بتایا گیا کہ کن عورتوں سے نکاح حرام ہے اور کن سے حلال ہے۔ نمبر 1، نسبی تعلق کی بنیاد پر، خونی تعلق کی بنیاد پر 7 عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ نمبر 1 ماں، نمبر 2 بیٹی، 3 بہن، 4 پھپھی، 5 خالہ، 6 بھتیجی، 7 بھانجی۔ یہ تو ہے نسبی تعلق۔ اور اگر رضاعی تعلق ہے، یعنی کسی نے دوسری ماں کے علاوہ کسی دوسری خاتون کا دودھ پیا ہے، اب وہ رضاعی ماں ہے، دودھ پلانے والی وہ ماں ہے، تو رضاعی تعلق کی بنیاد پر بھی انہی 7 رشتوں سے نکاح اس کا حرام ہوگا۔ ان میں دودھ پلانے والی ماں اور دودھ شریک بہن کا ذکر خود اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ باقی رشتوں کی حرمت احادیث میں مذکور ہے۔ ازدواجی تعلق کی وجہ سے نکاح ہو گیا، اب اس تعلق کی وجہ سے جن عورتوں سے نکاح حرام ہو جاتا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ نمبر 1 ساس، 2 سوتیلی بیٹی، جو اس بیوی سے ہو جس سے خلوت ہو چکی ہے، اس کی بیٹی، وہ سوتیلی بیٹی ہے، اس سے وہ حقیقی بیٹی کی طرح ہو گئی۔ 3 حقیقی بیٹے کی بیوی یعنی بہو، اس سے بھی ہمیشہ کے لیے نکاح حرام، ان عورتوں سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے۔ 4 بیوی کی موجودگی میں اس کی بہن، اسی طرح اس کی پھپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی سے نکاح حرام ہے۔ یعنی اگر 2 عورتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو مرد فرض کیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو ایسی 2 عورتوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا یہ حرام ہے۔ ہاں بیوی کی وفات یا طلاق کی صورت میں اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، طلاق یا وفات کی صورت میں اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ جن 2 کے ساتھ ایک وقت میں نکاح حلال نہیں ہے، عدت کی مدت بھی اس میں داخل ہے۔ طلاق ہو گئی، اب وہ مطلقہ کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے، جی، تو عدت کے دوران میں نکاح نہیں کر سکتا،
عدت کے دوران میں نکاح حلال نہیں ہے۔ اسی طرح منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی وفات یا طلاق کی صورت میں نکاح جائز ہے۔ منہ بولا بیٹا ہے، اور اس کی مثال اللہ نے قرآن پاک میں خود بیان فرمائی سورہ احزاب میں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں۔ فرمایا کہ جو عورت کسی کے نکاح میں ہو اس سے نکاح حرام ہے، یعنی نکاح پر نکاح کرنا، جو عورت ابھی کسی کے نکاح میں، کسی کی منقوحہ ہے، اس سے نکاح کرنا یہ حرام ہے۔ ہاں، شرعی باندی اس حکم سے مستثنا ہے۔ فرمایا کہ یہ جن عورتوں کا ذکر ہو چکا، ان کے علاوہ باقی سب عورتوں سے نکاح حلال ہے، ان 4 اس کے لیے شرطیں، 4 شرطوں کے ساتھ نکاح حلال ہے۔ سب سے پہلی شرط ایجاب و قبول ہو۔ ایجاب و قبول، ایک ایجاب کرے، دوسرا اسے قبول، خواہ مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے ہو۔ 2، نکاح پر 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ ہوں۔ یہ خفیہ دوستی کا تعلق اللہ کو پسند نہیں ہے۔ 3، مہر مقرر کیا جائے، یہ بھی ضروری ہے نکاح میں۔ 4، نکاح زندگی بھر کے لیے، اس میں یہ قید نہیں ہونی چاہیے کہ میں 2 مہینے کے لیے، سال کے لیے، 2 سال کے لیے نکاح کر رہا ہوں، کوئی قید نہ ہو، زندگی بھر کے لیے نکاح ہونا چاہیے۔ یہ 4 شرطیں ہیں جن سے نکاح درست ہوتا ہے۔ تیسرا حکم بیان فرمایا کہ نکاح کے بعد تنہائی ہو گئی تو اب پورا مہر ادا کرنا فرض ہے۔ 4، زوجین کی باہم رضامندی سے مہر میں کمی بیشی جائز ہے۔ جو طے ہوا تھا آپس میں، چاہے اس میں رضامندی سے کم کر لیں یا اس میں زیادہ کر لیں، یہ جائز ہے۔ فرمایا یہ تمام احکام اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت پر مبنی ہیں اور ان کی تعمیل میں ہی ہماری فلاح ہے۔ 25 آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ آزاد عورت سے، ابھی ذکر آیا تھا شرعی باندی کا، تو آزاد عورت سے نکاح کا مقدور نہیں اور پھسلنے کا اندیشہ ہے، تو شرعی باندی سے مالک، یعنی کسی کی باندی ہے تو اس کے مالک کی اجازت کے ساتھ باضابطہ نکاح کر لو، کہ باندی کے حقوق آزاد عورت کی نسبت کم تر ہیں، اور جہاں اس کے حقوق کم ہیں وہاں جرم کی صورت میں اس کی سزا بھی آزاد عورت سے آدھی ہے۔ اب معلوم نہیں دل میں کیا کیا وہ باتیں آ رہی ہوں گی۔ یہ یاد رہے کہ عصر حاضر میں شرعی باندیاں نہیں پائی جاتی۔ عصر حاضر میں شرعی باندیاں نہیں پائی جاتی، اور کسی آزاد خادمہ کو، نوکرانی کو باندی سمجھنا حرام ہے، اور پرلے درجے کی جہالت ہے، ہوس پرستی ہے۔ وہ پے پر کام کر رہی ہیں، بس حرہ ہے، آزاد ہے، اس کے ساتھ باندی کا سلوک کرنا ہرگز جائز نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تمہارا خالق ہے اور تمہاری فطری کمزوریوں سے خوب آگاہ ہے، اس لیے یہ جتنے احکام بیان ہوئے ہیں ان سے اللہ کا مقصود یہ ہے کہ تم سیدھے راستے پر چلتے رہو اور ہلکی پھلکی اور صاف ستھری زندگی بسر کرو، جبکہ یہ ہوس پرست ٹولہ اپنے طور طریقوں سے تمہاری زندگی گھمبیر بنانا چاہتا ہے۔ ایسی باتیں اور ایسے شگوفے چھوڑتے ہیں کہ انسان گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جائے۔ اب تم کون سی راہ اپناتے ہو، فیصلہ تم نے خود کرنا ہے۔ آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 59 تک پھر کچھ احکام آ رہے ہیں، اور ان کا آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنو سے، یعنی
اب جو حکم دیے جا رہے ہیں یہ ایمانی تقاضے ہیں۔ فرمایا کہ ایمان والو ایک دوسرے کے مال اور جان کا احترام کرو۔ ناحق مال کھانا یا کسی کو ناحق قتل کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ جو اس حرمت کو پامال کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جس حرمت کی پاسداری کرے گا اللہ کے یہاں اس کی بڑی عزت، بڑا احترام ہوگا۔ اور جو اب یہ بڑی بشارت ایک آ رہی ہے، مال ہتھیانا یا کسی کو ناحق قتل کرنا، اس کام کے لیے وہ منصوبہ سازی کر رہا تھا، لیکن کیا ہوا؟ ایسے بڑے گناہوں سے جو شخص آخر میں پہنچ کر رک جاتا ہے، بچ جائے، تو اس رکنے اور بچنے کی وجہ سے کسی بڑے گناہ تک پہنچنے کے لیے جتنے چھوٹے گناہ کیے ہیں اللہ تعالی نہ صرف انہیں معاف فرما دے گا بلکہ انہیں نیکیوں سے بدل دے گا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ فرمایا کہ کسی کی فضیلت پر حسد نہ کرو، خواہ وہ فضیلت علمی ہو، عملی ہو، مالی ہو، بدنی ہو، سماجی، ہم سے کوئی بہتر ہے، کوئی نعمت اس کے پاس زیادہ ہے تو اس سے حسد نہ کرو، بلکہ اللہ سے فضل مانگو کہ مجھے بھی عطا فرما۔ وراثت کے احکام اور عہدوں کی پابندی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا نگران، محافظ اور ذمہ دار بنایا۔ قوام، الرجال قوامون علی النساء۔ اس کی دو وجہ ہیں، ایک یہ کہ خلقی اور جسمانی اعتبار سے مرد عورت سے فوقیت اور فضیلت رکھتا ہے، اور دوسرے یہ کہ عورت کا تمام تر خرچ وہ مرد کے ذمے ہے۔ اب اگر خاتون خود جاب کرتی ہے تو محنت اٹھاتی ہے، گھر کی بھی مشقت اور باہر کی مشقت ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، اللہ کی طرف سے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ سو نیک عورتیں وہ ہیں جو کہنا مانیں اور اللہ کی توفیق سے اپنی عزت اور شوہر کے مال اسباب کی حفاظت کریں۔ فرمایا کہ اگر بیوی بدخو اور بد مزاج ہے، فعظوہن، سمجھاؤ بجھاؤ، نہ سمجھے تو کنارہ کش ہو جاؤ، واہجروہن فی المضاجع، اور اگر پھر بھی باز نہ آئے تو مارو، واضربوہن، لیکن کیسی؟ ایسی مار، یہ حدیث میں فرمایا گیا، ضرباً غیر مبرح، ایسی مار جس سے ہڈی ٹوٹے نہ نشان پڑے، یعنی بس ایسی ہلکی سی چپت، وہ بھی چہرے پر نہیں۔ یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ دیکھو سنبھل جاؤ، اب ہمارا معاملہ آخر تک پہنچ گیا، سنبھل جاؤ۔ اور اگر وہ کہنا مان لیں تو خام خواہ عیب جوئی اور بدگمانی کی راہیں مت تلاش کرو، خیال رکھو کہ ایک علی و کبیر ہستی تمہاری بھی نگرانی کر رہی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ گھر بار کی نگران عورت، عورت کا نگران مرد، اور مرد کا نگران اللہ۔ اگر میاں بیوی دونوں ضد پر اتر آئیں تو دونوں خاندانوں میں سے ایک منصف مزاج اور سمجھدار سر جوڑ کر بیٹھے اور صلح صفائی کی کوشش کریں، ان میں پیچ اپ کروانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ دونوں میں ہم آہنگی اور جوڑ پیدا فرما دے گا۔ نیک نیتی سے کوشش کی جائے، کئی الجھنیں دور ہو جاتی ہیں۔ آیت نمبر 36 سے 39 تک، اس سے پہلی آیات میں حقوق کا بیان تھا۔ اب اصول کے طور پر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرو اور سب بندوں کے حقوق بھی درجہ بدرجہ ادا کرو، اور سب سے حسن سلوک رکھو، جس سے جتنا تعلق قربت یا قرابت ہے تو اس کا اتنا ہی حق ہے۔ حقوق ادا کرنے میں کبر، فخر، خود پسندی اور ریاکاری کے جذبات رکاوٹ بنتے ہیں۔ میں بڑا ہوں، میں کیوں اس سے بات کروں جی، یا کہیں ریاکاری اس کو دینے سے مجھے کیا ملے گا؟
فرمایا کہ ان جذبات پر کنٹرول رکھو، یہ ذہن میں رہے کہ تکبر اور ریاکاری ایک طرح کا شرک ہے۔ تکبر اور ریاکاری یہ ایک طرح کا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں رکھتا، تمہیں بھی کسی کے حق تلفی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تو نیکی کا اجر کئی گنا عطا فرماتا ہے، اس لیے دل کھول کر نیک کام کرو۔ یاد رکھو سب اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں انبیاء اور صلحاء کی شہادت کے ساتھ پیش ہوں گے۔ انبیاء گواہ ہوں گے، شہداء صالحین اس پر گواہ ہوں گے۔ اس دن کافر اور نافرمان تمنا کریں گے کاش ہم مٹی میں مل جاتے کہ آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا، لیکن کوئی حسرت کام نہ آئے گی، ابھی زندگی کی مہلت موجود ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ سلسلہ احکام کے آخر میں اہتمام صلاۃ کا حکم ہے، نماز کا خیال رکھو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو نماز کے حقیقی لطف سے آشنا ہو جاتا ہے، جسے صحیح نماز نصیب ہو جاتی ہے، باقی تمام احکام پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایمان والو، اقامت صلاۃ کے لیے ہوش و حواس بھی ضروری ہیں، اور اس کے ساتھ طہارت بھی ضروری ہے۔ حواس بھی قائم ہوں اور طہارت بھی برقرار ہو۔ طہارت کے لیے اگر پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال سے تکلیف بڑھتی ہو، بیماری بڑھ رہی ہے، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اور یہ خیال رہے کہ وضو یا غسل جس کی ضرورت ہو اور پانی نہیں ہے تو دونوں کا تیمم ایک جیسا ہی ہے، جیسے وضو کا تیمم کیا جاتا ہے ویسے ہی غسل کا۔ بس پہلے نیت کر لیں اور اس کے بعد پاک مٹی، کوئی ڈھیلا ہے یا کوئی ماربل کی سل ہے، اس کے اوپر یہ ہاتھ یوں ماریں، اور جتنا چہرہ دھویا جاتا ہے پورے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں، پھر دوسری دفعہ اس کے اوپر ہاتھ ماریں، اور جتنے بازو کوہنیوں سمیت دھوئے جاتے ہیں یہ پورے بازو ان پر ہاتھ پھیر لیے جائے۔ تیمم ہو گیا، وضو کے لیے بھی ہو گیا اور غسل کے لیے بھی ہو گیا۔ احکام کے بعد اب یہود اور منافقین کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس تذکرے سے مقصود کیا ہے؟ یہ جو حالات سنائے جا رہے ہیں اس سے مقصود ہمارے اخلاق کی اصلاح ہے کہ اہل ایمان کو یہودی عادات اور منافقانہ کردار سے بچنا چاہیے۔ چند یہودی خصلتوں کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1، دین فروشی کرتے ہیں۔ 2، رہ رووں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک آدمی سیدھی راہ پہ چل رہا ہے، اس کے ذہن میں شبہات پیدا کر کے بھٹکا دیں گے۔ 3، کلام اللہ میں تحریف کرتے ہیں۔ 4، بارگاہ رسالت میں اور اب بارگاہ شریعت میں، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کرتے تھے، اب شریعت کے دین کے بارے میں بات کرتے ہیں، چالاکی برتتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں کہ ذو معنی جملے بولتے ہیں۔ اہل کتاب زندان لعنت میں گرفتار ہونے سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے بڑوں کی طرح تمہاری شکلیں بھی مسخ ہو جائیں۔ دیکھیے جیسا کردار ہوتا ہے نا، اس کا اثر اس کے چہرے سے نمایاں ہو جاتا ہے، شکلیں بدل جاتی ہیں۔ کبھی اس پوائنٹ آف ویو سے بھی جائزہ لیں۔ فرمایا کہ ایسی عادتیں داخل شرک ہیں، اور اللہ تعالیٰ شرک کا جرم کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کا جرم کبھی معاف نہیں ہوگا۔ شرک کے علاوہ باقی گناہ قابل معافی ہیں، لہٰذا یہود مغفرت کی توقع نہ رکھیں۔ جو اسی یہودیت پہ مرتا ہے تو توقع نہ رکھیں کہ چونکہ ہم یہودی ہیں، ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم بخشے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ تعجب ہے کہ بد کرداری کے باوجود نسلی تقدس اور پاکیزگی کا دعویٰ رکھتے ہیں، جبکہ
اللہ کے یہاں خاندان نہیں بلکہ ایمان دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے یہاں خاندان نہیں بلکہ ایمان دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں اللہ نے جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی تعلق اور نسبت عطا فرما رکھی ہے، انہیں اس پر غور کرنا چاہیے سادات۔ اب یہ اسرائیلی کون ہیں؟ سارے یہودی۔ یہ ایک نہیں، کئی پیغمبروں کی اولاد ہے، کئی پیغمبروں کی۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، پھر حضرت یوسف آتے ہیں۔ 4000 پیغمبر ان لوگوں میں آئے ہیں، یہ سب انہی کی اولاد ہیں۔ کوئی یہ ناز نہ کرے کہ میں فلاں کا بیٹا اور فلاں کی بیٹی ہوں۔ ایمان سب سے، ایمان اور عمل صالح۔ فرمایا سب کچھ جاننے کے باوجود مسلم دشمنی میں بتوں اور شیطان کی تعظیم سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ مسلم دشمنی میں چونکہ یہ بتوں کو سجدہ نہیں کرتے، ہم کریں گے۔ شیطان کی بات یہ نہیں مانتے، ہم مانیں گے۔ اور کافروں کو مسلمانوں کی نسبت بہتر اور ہدایت یافتہ بتاتے ہیں کہ وہ ان سے اچھے ہیں۔ مشرکوں جا کر مشرکین مکہ سے یہ کہا کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ جاہلی تعصب اور مذہب دشمنی کی انتہا ہے، اور بخیل اتنے ہیں کہ بادشاہ بن کر بھی کسی کو تل برابر نہ دیں۔ یہ قرآن نے بتایا ہے، اور آج بھی تجربہ کر لیجئے، یہودی انتہائی بخیل ہوتے ہیں۔ حسد کرتے ہیں کہ نبوت و رسالت کی فضیلت سے ہم کیوں محروم ہو گئے، حالانکہ یہ نعمت و حکمت اب بھی آل ابراہیم میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو آل ابراہیم میں سے ہیں، بنی اسماعیل میں سے ہیں، اور وہ کزن ہیں، تو ابھی بھی اسی خاندان میں یہ نعمت ہے، تو حسد کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، کرتے رہو۔ حاسد کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں حسد کی آگ میں جلتا ہے، اور آخرت میں جہنم کی آگ میں جلے گا۔ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ کافروں کو آخرت میں جہنم میں داخل کریں گے اور مومنوں کو جنت عطا فرمائیں گے۔ فرمایا یہود بددیانت اور نا انصاف ہیں، تمہیں چاہیے کہ میرٹ کا خیال رکھو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، میرٹ کا خیال رکھو، امانت اور منصب اہل کے سپرد کرو، اور جب فیصلہ کرو عدل سے کرو۔ یہ ہم تمہیں بہت اچھی نصیحت کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہم تمہیں بہت اچھی نصیحت کر رہے ہیں، یعنی اگر تم میرٹ کا خیال رکھو گے، عدل سے کام کرو گے، تو تمہارے حالات درست ہوتے چلے جائیں گے۔ اب نظام مملکت کی اصلاح کیسے ہو؟ فرمایا کہ ایمان والو اللہ کا کہا مانو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا مانو، اور حکام کا بھی۔ یہاں دیکھیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دونوں میں اطیعوا مستقل طور پہ فرمایا گیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول اللہ کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں فرماتے۔ لیکن اولی الامر کے لیے اطیعوا اولی الامر نہیں فرمایا۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ جب تک حکام اولو الامر وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، شریعت کے مطابق حکم دیں، تو ان کا فیصلہ اور ان کا حکم مانو۔ اور اگر حکام اور عوام کے درمیان نزاع ہو جائے تو کتاب و سنت سے اس کا حل تلاش کرو، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرو اور حل تلاش کرو۔ اس سے ملک کو ترقی اور استحکام عطا ہوگا۔ آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 91 تک اس میں منافقانہ کردار وہ زیر بحث لا گیا، اور جب ہم یہ باتیں سن رہے ہیں تو ہم سب کو اس کے ساتھ ساتھ اپنے گریبان میں اور اپنے ماحول پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ فرمایا کہ کلمہ پڑھنا، لیکن اپنے مقدمات شرعی عدالت کی بجائے طاغوتی کورٹ میں لے جانا، یہ منافقت ہے۔
مومن تو وہ ہے جو اپنا جھگڑا شرعی عدالت میں لے جائے اور پھر اس کا فیصلہ صدق دل سے تسلیم کرے۔ جہاد فرض ہو جائے پھر جو شہادت سے گھبرائے اور نکلنے سے ہچکچائے تو یہ منافقت کی علامت ہے۔ حالانکہ جہاد میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، اس سے دنیا اور آخرت میں اجر عظیم اور صراط مستقیم نصیب ہوگی۔ فرمایا کہ جو منافقت چھوڑ دے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا مانے، بڑی بشارت آ رہی ہے۔ منافقت چھوڑ دے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا مانے تو اسے اللہ اپنے فضل سے اپنے انعام یافتہ لوگوں یعنی نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیکوں کی بہترین سوسائٹی عطا فرمائے گا۔ ہم تلاش کرتے رہتے ہیں نا، کس سوسائٹی میں گھر بنائیں جہاں اچھے، مہذب، شائستہ لوگ رہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں سب سے بہترین لوگ پوری انسانیت میں انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا کہا مانو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ چلو، میں تمہیں دنیا کی، انسانوں کی بہترین سوسائٹی جنت میں عطا کروں۔ ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ جب جہاد کا حکم ملے تو فوراً تیاری کرو اور جیسے کیسے ہو سکے نکلو۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ارے تمہیں کیا ہوا کہ مظلوم و مقہور مرد اور عورتیں اور بچے یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اس ظالم بستی سے نکال، ہمارا کوئی حمایتی کھڑا کر دے، ہمارا کوئی مددگار بھیج دے، اور تم آرام سے بیٹھے ہو۔ ذرا فلسطین کے حالات ذہن میں رکھیے۔ یاد رکھو، ایمان والے اللہ کے لیے لڑتے ہیں اور کفر والے طاغوت اور شیطان کے لیے، اور اللہ کی چال بہت مضبوط ہوتی ہے جبکہ شیطان کا داؤ بہت بودا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمت اور استقلال کے ساتھ جہاد کرو۔ کچھ لوگ عجیب ہیں، جب کہا جاتا ہے کہ ابھی جہاد کا مرحلہ نہیں آیا، ابھی نماز، زکوٰۃ سے اپنے نفس کی تربیت کرو، تو بہت جوش دکھاتے ہیں، اور جب جہاد کا حکم ہوتا ہے تو ان کی گھگھی بن جاتی ہے، مہلت مانگتے ہیں، گھر بار اور کاروبار یاد آنے لگتے ہیں۔ یہ منظر کبھی دیکھیں، یہ ہمارے پروگراموں میں، کالموں میں اور سوشل میڈیا پر ایک وقت کے اندر ایک بات کا شور، یہ کر دو، وہ کر دو، جب وہ وقت آتا ہے تو پھر دوسرے اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو، دنیا کا سب سامان دنیا میں رہ جائے گا، اور جس موت سے ڈرتے ہو وہ مضبوط ترین قلعوں میں اور محفوظ ترین بنگلوں میں بھی تمہیں آ دبوچے گی۔ تو کیا اچھا ہے کہ جان اللہ کی امانت ہے تو اللہ کے نام پر اسے قربان کر دو اپنے اختیار سے، ورنہ موت تو آنی ہے، اپنے اختیار کے بغیر بھی آئے گی۔ اور جو اپنے اختیار سے اپنے مولا کے نام پر جان دیتا ہے، رب اسے مرنے نہیں دیتا، بلکہ یہ فرماتا ہے کہ اے لوگو تم بھی اسے مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، ہم اسے رزق دے رہے ہیں۔ اور رزق کے واقعات ایک نہیں، ہماری امت میں سینکڑوں واقعات تاریخ میں ملتے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمانی معاشرے میں جہاد کے حوالے سے بد دلی اور مایوسی پھیلاتے ہیں، بظاہر فرما بردار بنتے ہیں، لیکن جہاد کو ناکام کرنے کے لیے خفیہ سازشیں کرتے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ منافق ہیں، ان کی پرواہ نہ کرو، اللہ کے بھروسے پر جہاد کرو، کارساز تو وہی ہے۔ اسی طرح کوئی خبر سن کر بلا تحقیق اسے آگے چلتا کر دینا علامت ہے کہ ابھی ایمان پختہ نہیں ہوا، ابھی مزاج میں پختگی نہیں آئی۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی خبر ملے، بالخصوص جہاد کے دنوں میں، اسے متعلقہ فرد یا ادارے تک پہنچایا جائے تاکہ وہ اس کی تحقیق کرے۔ بعض اوقات جیتی بازی افواہ کی وجہ سے ہار میں بدل جاتی ہے،
ارشاد ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوئی تعمل نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ سنت در حقیقت قرآن کی عملی تفسیر ہے، اس لیے سنت کی پیروی یہ قرآن کی پیروی ہے۔ ہمارے زمانے میں کئی لوگوں نے یہ بحثیں خامخواہ کی چھیڑ دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو اب آپ کی سنت یا آپ کے فرمان پہ عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، جو بھی سربراہ وقت ہے بس اس کا کہا مانا جائے۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے اور سازش ہے۔ فرمایا کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، افسوس لوگ اس میں تدبر و تفکر نہیں کرتے۔ مسلمانوں، تمہیں قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ دین اور جہاد پر عمل تبھی ہوگا جب جماعت ہوگی، کوئی بھی ساتھ نہ ہو۔ اپنی ذات کی حد تک انسان دین اور جہاد پر عمل کرنے کا مکلف ہے، خود عمل کرے، دین اور جہاد کی دعوت و ترغیب دیتا رہے۔ دین کی دعوت دراصل نیکی کی سفارش ہے۔ دین نیکی کی راہ سکھاتا ہے، تو جو کہتا ہے کہ دین پر آؤ، وہ دراصل سفارش کر رہا ہے کہ نیک کام کرو۔ نیکی کی سفارش پر اجر ملتا ہے اور گناہ کی سفارش پر گناہ ملتا ہے۔ یہ جو سلام اور دعا ہم کہتے ہیں، یہ بھی دراصل اللہ سے سفارش ہے کہ آپ پر سلامتی ہو۔ ہم اللہ سے دعا کریں، سفارش کر رہے ہیں۔ لہٰذا سلام دعا کا جواب اس سے بہتر یا کم از کم اس کے برابر ضرور دینا چاہیے۔ السلام علیکم جواب میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ، اور اگر اس نے بھی ورحمۃ اللہ کہا ہے تو یہ برکاتہ کا اضافہ کر لے، بس اتنا کافی ہے، وگرنہ تو پوری کتاب بن جائے گی۔ فرمایا اللہ ہر شے کا حساب رکھتا ہے، وہی الہ ہے، تمہاری یہ معمولی نیکی بھی رائے گا نہیں جائے گی۔ سلام کہا، جواب دیا، یہ نیکی ہے، اس کا بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ جب امت کے مفاد میں سربراہ کی طرف سے کوئی کام مثلا ہجرت لازم قرار دے دیا جائے تو اس کی تعمیل سے روگردانی منافقت ہے۔ منافقوں کے ظاہر پر نظر کرتے ہوئے امت میں انتشار پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لوگ تو اس قابل ہیں کہ جہاں ہاتھ آ جائیں قتل کیے جائیں۔ ہاں اگر کسی معاہدے میں داخل ہو جائیں یا سرکشی چھوڑ دیں تو پھر نرم سلوک کرو۔ سوچو اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر غلبہ دے دیتا۔ لہٰذا کسی معاملے میں حد سے تجاوز نہ کرو، فتنہ پردازوں کو چھوڑو مت اور سوئے فتنے کو جگاؤ مت۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ قرآن اور رمضان کی برکت سے سب بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ غیب سے ہماری نصرت فرما۔ اے اللہ رزق حلال وافر اور واسع عطا فرما۔ اے اللہ ہماری سب ظاہری باطنی اور روحانی ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ نظر بد سے بچا، حسد اور کینے، جادو اور جن کی شر سے بچا، نفس و شیطان کی شر سے بچا۔ اے اللہ شب جمعہ میں جو انوار آپ نازل فرماتے ہیں، ماہ رمضان میں جو رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اے اللہ یہ عشرہ رحمت بھی ہے، اپنی وہ خاص رحمتیں برکتیں ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما، ہمارے وطن کو ہر دم ہر قدم اور ہمہ جہت ترقی اور استحکام عطا فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔